نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خاص دعا جو اگر خاص دنوں میں پڑھی جائے اللہ تبارک و تعالی دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، جو سنن نسائی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اور اس دعا کے پڑھنے سے ایک تو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت کی ملاقات حشر میں قیامت کے دن انسان کو محبت کے ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان یہ دعا پڑھتا ہے اسے آخرت میں تو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت جو ہے اس پر توجہ فرماتے ہیں، اس کی پریشانیاں، تکالیف، اس کے غم جو ہیں وہ دور کر دیتے ہیں، اور اپنی ملاقات یعنی اللہ رب العزت جو ہے جو ملاقات آخرت میں جہاں اس کو دیں گے وہاں دنیا میں بھی اسے اپنی ملاقات عطا فرمائیں گے۔ اب ملاقات دنیا میں کیا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھنا یہ اللہ سے ملاقات ہے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ نماز جو ہے یہ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ تو اب یہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے، جب اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور قرآن جب پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا، آخرت میں یہ ہوگا، دوزخ میں یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے خود ملاقات کر رہا ہے۔ تو اس لیے سجدہ جو ہوتا ہے نماز میں یہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، انسان یہ تصور کرے۔ اب اللہ کی ملاقات ہوگی اور اللہ کا دیدار ہوگا اس دعا کی برکت سے۔ اور پھر فرمایا بعض محدثین نے اور اکابر نے کہ جو انسان دنیا کے اندر گھر اس کا جہنم بن چکا ہو، اب گھر میں اس کو ہر طرف سے ٹینشن ہی ملتی ہو، اب گھر میں جاتے ہی گھر والے اس کو دیکھیں یا وہ گھر والوں کو دیکھے تو اس کی جو ہے لڑائی جھگڑے فساد نا اتفاقی تو یہ حد درجے زیادہ ہوں، تو یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی عزت والا بنا دیتے ہیں۔ جو آپس میں ٹکراؤ ہے، نا اتفاقی ہے، بیوی کو اگر خاوند سے شکوہ ہے، خاوند جو ہے اس طرح کے معاملات میں ہے کہ گھر آ کے فساد، جھگڑا، لڑائی، اور جو ہے ایک دم جو ہے اس کا تیور بدل جاتے ہیں، باہر ٹھیک رہتا ہے، تو وہ اس دعا کو بیوی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اسی طرح جو ہے خوش اخلاق بنا دے گا، با اخلاق بنا دے گا۔ جیسے جب انسان اللہ کو ملے گا تو انسان بھی اخلاق والا ہوگا، اللہ کی ذات تو ہے ہی اخلاق کا پیکر۔ تو اس لیے جو ہے اگر عورت کے اندر یہ خامی ہے کہ مرد کو اس سے شکوہ ہے کہ عورت بد اخلاق ہے، جھگڑالو ہے، اور گھر میں جاتے ہی انسان کو جو ہے طبیعت عجیب ہو جاتی ہے اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، تو وہ انسان بھی یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کو بھی با اخلاق بنا دیں گے اور گھر کو بھی اس کے جنت بنا دیں گے، چونکہ اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا، اللہ سے ملاقات جنت میں ہوگی۔ یہ دعا جو دنیا میں پڑھے گا اللہ اس کی زندگی کو، اس کے گھرانے کو جنت بنا دیں گے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اس کا فائدہ وہاں ملے گا، بلکہ جو بھی پڑھی جاتی ہے دعا، جو بھی وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس کا نقد بھی اللہ تعالیٰ فائدہ دیتے ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اصحاب جنت کے ذکر فرما رہے تھے اور نیک لوگوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ نیک لوگ جنت میں محلات میں ہوں گے اور مساکن طیبہ، اور ان کے پاس جو ہے بہترین عالی شان گھر ہوں گے وہاں پر، تو اس کے بعد اللہ نے ذکر سورہ صف کے اندر یہ موجود ہے 28ویں پارے میں، اللہ اس کے بعد ایک دم آخر میں جو جملہ کہتے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ اخرى ایک اور بات بھی سن لو کہ تمہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نقد فتح عطا فرمائے گا۔ یعنی آخرت کا سنتے سنتے تمہارے ذہن میں نہ آ جائے کہ وظیفے کا فائدہ صرف آخرت میں ہی ہوتا ہے، نماز کا فائدہ آخرت میں ہی ہوتا ہے، دین کا فائدہ صرف آخرت میں ہی ہوگا، بلکہ دین داری کی وجہ سے نقد بھی تمہیں ملے گا۔ کوئی وظیفہ بھی آپ پڑھتے ہیں جہاں اس کا ثواب ملتا ہے آخرت میں، وہاں دنیا میں نقد وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا اللہ کی سنت پتہ چلتی ہے کہ نقد بھی ملتا ہے اور بعد میں بھی ملتا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے جو یہ دعا پڑھے گا، یہ دعا پڑھنے والے کو دنیا جہاں آخرت جنت بنے گی، جہاں جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، جہاں اللہ کی ملاقات جنت میں ہوگی، وہیں پر جو ہے
یہ انسان، یہ آدمی دنیا میں بھی اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو جنت بنا لے گا۔ اب آپ کی زندگی سے پریشانیاں، ٹینشنیں، جھگڑے، فساد یہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ اگر یہ دعا کا یہ خاص فضیلت یہ ہے، خاصیت یہ ہے کہ آپ کسی کے طرف جا رہے ہیں یا کوئی آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی آپ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے، گھر میں آ رہا ہے، کوئی مہمان ہے، یا آپ کسی کے دفتر جا رہے ہیں، عدالت جا رہے ہیں، یا کوئی کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت، عظمت ہو پیدا، تو آپ اس وقت بھی اس کے آتے ہوئے، اس سے پہلے خود جاتے ہوئے، اس سے ملاقات سے پہلے یہ دعا 7 بار پڑھ لیں، تو اور اپنے اوپر ہاتھوں پہ پھونک کر چہرے پہ اس طرح ہاتھ پھیر لیں۔ اللہ آپ کی ملاقات دونوں کی بابرکت بنا دے گا اور آپ کی محبت اس کے قلب میں پیدا فرما دے گا، اور آپ کا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ تکمیل کو پہنچا دے گا۔ کیونکہ اس میں دعا میں الفاظ ہی ایسے ہیں جو حدیث کے الفاظ ہیں اور جامع الفاظ ہیں۔ پھر یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نماز کی، قرآن کی عبادت کی توفیق بھی دیتا ہے۔ یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ عمرہ اور حج کی بھی سعادت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کا دیدار ہے، اس کی دعا ہے۔ اب ان الفاظ کو جب آپ دیکھیں تو اللہ کی ملاقات تو کعبۃ اللہ اور طواف یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، پھر اس گھر کے دیدار کرنا۔ تو اب اس لیے جو ہے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کے نیک لوگ کون ہیں، ولی کون ہیں، فرمایا جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے تمہیں، جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو اب جس بندے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ ولی ہوا، اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کے اللہ یاد آ گیا، گویا کعبہ پہ تو اللہ کی تجلی ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑا جو اللہ کا دیدار دنیا میں ہے وہ مسجد یا کعبے کو دیکھنا، مسجد یا کعبے میں پہنچ جانا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو حج کی توفیق بھی دے گا، عمرہ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا اس دعا کو کثرت سے پڑھنے والے کو۔ اب یہ الفاظ کیا ہیں دعا کے؟ سنن نسائی کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک لذت الی وجہک۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہے کہ اس میں الفاظ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، آپ ان الفاظ پہ غور کریں تو آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ الفاظ بہت زیادہ جو ہے، اس پہ آپ کو میں سارے آپ یہ الفاظ ساتھ ادا کر دیں۔ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اے اللہ، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں لذت النظر، یہ لذت کا، اس لذت کا، نظر جو آپ کو دیکھنے کی ہے، الی وجہک جو آپ کے چہرے کو دیکھنے کی ہے، اور والشوق الی لقائک، اور اس تیری ملاقات کی شوق کا، مجھے ذوق ہے، شوق ہے اللہ کی ملاقات کا۔ یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ رب العزت جو ہے اپنی ملاقات اور اپنے دیدار کا جو ہے لذت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ لذت جو ہے آخرت میں تو اللہ کی ملاقات ہوگی، دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی اس زندگی میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا عرش معلیٰ پر، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بار قسم کھا کے فرمایا کہ انہی آنکھوں سے ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، باقی اور کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو۔ سورہ شورا کی جو آیت آخری ہے اس کا تعلق عموم کے ساتھ ہے کہ اللہ کو کوئی دنیا میں نہیں دیکھ سکتا اس جسم کے ساتھ، لیکن جو انسان اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے وہاں دیدار دے گا۔ دیدار کیسا ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا کہ جب انسان جنت میں داخل ہوگا، پہلا جیسے آپ کسی عالی شان بلڈنگ میں، عمارت میں یا مال میں داخل ہوتے ہیں تو یوں دیکھتے ہی آپ ایک دم دھنگ رہ جاتے ہیں پہلی بار، یا کوئی دیہاتی بندہ خاص طور پہ آ جائے شہر میں کسی عالی شان بلڈنگ کو دیکھے تو اب برج خلیفہ میں چلا جائے گا یا کلاک ٹاور میں مکہ چلا جائے گا تو دیکھ کے یوں ہی ایک دم پہلے یوں دیکھتا رہے گا۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جنت میں جائے گا، جنت کی کیا خوبصورتی ہوگی۔ اب جب بندہ وہاں داخل ہوگا تو پہلا ایک دم اس کو اللہ کا دیدار ہو جائے گا، اور اللہ کا دیدار ہوگا تو امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کو یوں دیکھے گا اور دیکھتے دیکھتے 10 لاکھ سال گزر جائیں گے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا 10 لاکھ سال گزر گئے، کیونکہ اللہ کا حسن، اللہ کی ذات
وہ ذات جس کا سن سن کے انسان نے جانیں دی اپنی، انگاروں پہ لیٹ گئے، کڑاہوں میں ابلتے ہوئے میں جل گئے، گردنیں کٹوا دی، وہ اللہ کتنا حسین، کتنا خوبصورت ہوگا، کیا اس کی شان ہوگی۔ تو اس وقت 10 لاکھ سال بیت جائیں گے، اس کی نظر چھپکے گی نہیں، ایسے بس ایسے دیکھ رہا ہوگا ٹکٹکی باندھ کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھے گا گویا کہ اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہر جنتی کو نہیں ہوگا، جنت الفردوس والے کو ایسے ہوگا، ہر جنتی کو نہیں ہوگا، عام جنت والوں کو ہفتے میں 1 دن ہوگا، پھر جنت الفردوس والوں کو ڈیلی ہوگا، اور جو یہ دعا پڑھے گا اسے 5 وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اب وہ دنیا میں بھی اس کی 5 نمازیں پوری ہوں گی، یہ دعا پڑھے گا، اور آپ ہر نماز فرض کے بعد ایک بار اس دعا کو پڑھ لیں، آپ کو اللہ کا دیدار بھی ہوگا، دنیا بھی اللہ کا دیدار کا مرکز بن جائے گا، راحت، سکون، عیش و عشرت اور پرسکون زندگی اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ یہ دعا آپ جو ہے جب خاص دن آتے ہیں، جیسے ربیع الاول آ گیا، محرم آ گیا، ذی الحجہ آ گیا، ذی القعدہ آ گیا، شوال آ گیا، رمضان آ گیا، شعبان آ گیا، آپ ان دنوں میں اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اور جو آدمی اس دعا کو 7 دن تک لگاتار 70 بار روز پڑھ کے دعا کرے گا، اس کے بعد جو ہے کبھی کبھار جتنا دل چاہے روزانہ پڑھ لیں، 3 بار کم از کم پڑھ لیا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سارے سکون اور راحت عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے زندگی کو پرسکون بنا دے گا، اور اس میں دعا میں انسان اللہ کی لذت، نظر یعنی دیکھنے میں مزہ آئے، لذت کا لفظ یہ ہے، لذت، چونکہ ذائقۃ الموت جو کہا نا، کل نفس ذائقہ اس کو کہتے ہیں جس کی لذت زبان سے پتہ چلتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کھا رہا ہے اس کا ذائقے کا ہی نہ پتہ چلے تو بندے کو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو فرمایا اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، اے اللہ مجھے وہ لذت دے دے کہ تجھے دیکھنے میں مجھے مزہ آئے، اور والشوق الی لقائک، اور تجھے ملاقات کر کے میرا شوق اور بڑھ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو لوگ آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے نماز پڑھ رہا ہے بے توجہی سے، اور نماز میں قرآن میں اللہ کی لذت نہیں آ رہی بندے کو، جو یہ پڑھے گا اللہ اسے نماز اور قرآن میں بھی لذت دے گا۔ اور یاد رکھیں جس کو نماز اور قرآن میں لذت آ گئی اس کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا، اور اس کی دنیا کی زندگی بھی لذت والی بن جائے گی۔ آج ہماری زندگی لذت والی کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمیں جو ہے وہ پلاؤ، ہمیں تکوں میں تو لذت ملتی ہے، لیکن ہمیں نماز قرآن میں لذت نہیں۔ جس دن آپ کے وظیفے میں لذت ہو گئی نا، آپ مجھے کہتے ہیں جی وظیفہ پڑھا کام نہیں ہوا، ایسے کئی لوگ ہیں نا، کتنے دن پڑھا جی ہم نے تو 20 دن پڑھا، 21 دن پڑھا، 40 دن پڑھ لیا۔ تو آپ کو بتائیں 40 دن میں 1 دن بھی لذت نصیب ہوئی وظیفہ پڑھنے میں؟ بے توجہی سے پڑھا۔ لذت کے ساتھ جب پڑھیں گے نا، جیسے آپ کھانے کی چیزیں لذت لے لے کے کھاتے ہیں، آئس کریم کیسے کھاتے ہیں، کباب کیسے کھاتے ہیں، تو اب اس کو وہ لذت دیکھیے، وظیفہ کیسے پڑھتے ہیں، بس یوں پھیری جا رہے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے۔ جس کو نماز میں لذت، قرآن میں لذت ہو گئی، اس کو سمجھ لے اللہ کا دیدار بھی لذت والا مل جائے گا، زندگی بھی اس کی لذت والی بہترین ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔